بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے پھر اس کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اور رائز آف بگ گورنمنٹ، ان کے لیے وجوہات یا تھیوریٹیکل نالج جو ہے یا تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ اس کے لیے کیا ہے. تو سب سے بڑا اہم تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ڈیموکریٹائزیشن. ڈیموکریٹائزیشن کیا ہے کہ دھیرے دھیرے سوسائٹیز ایوالو ہوتی گئی، ماڈرن کی طرف آئی، پاپولیشن بڑھنے لگی، عوام لوگ جو ہے سوسائٹیز ایک اسٹیٹ کا اسٹرکچر لیتے رہی. تو کیا ہوا؟ ڈیموکریسی آئی. وار جب دوسرے جنگ عظیم کے بعد اور اکنامک ڈپریسیشن کے بعد کیا ہوا کہ عوام کو پاور جو ہے وہ ایلیٹ کلاس سے، اسٹیٹس کو سے کس کی طرف آئی؟ عوام کی طرف آئی. شفٹ اینڈ پاور کنسنٹریشن سینٹر ہوا. کیا ہوا؟ شفٹ اینڈ پاور کنسنٹریشن سینٹر. کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ موڈیلٹیز آف دا پاور جو تھے وہ چینج ہوئے. جب وہ چینج ہوئے تو ڈیموکریسی کی طرف لوگ گئے. ڈیموکریسی کا پھر کیا تھا کہ عوام کے پاس اختیار ہوگا، سفریج عوام کے پاس ہوگا. یونیورسل سفریج کا جو کانسیپٹ ہے، کیا ہوگا کہ عوام اپنے اسٹیٹ کی پالیسیز میں زیادہ حصہ لے گی اور اسٹیٹ جو ہے گورنمنٹ جو ہے عوام سے ہوگی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوگی. عوام کی رائے لی جائے گی گورنمنٹ کے افیئر میں، ٹو ایوائڈ وارز، ٹو ایوائڈ اکنامک ڈپریسیشن اینڈ ٹو ایوائڈ کرائسس. اچھا، تو کیا ہوا؟ ڈیموکریٹائزیشن آئی. ڈیموکریٹائزیشن جو ہے جسٹیفیکیشن ہے فور دا بگ گورنمنٹ، کانسیپٹ آف بگ گورنمنٹ. پھر کیا ہوا؟ عوام کو حقوق چاہیے تھی، ڈیموکریٹک رائٹس چاہیے تھی. عوام کو رائٹ ٹو پارٹی، رائٹ ٹو چوز آکوپیشن، رائٹ ٹو چوز ایجوکیشن، رائٹ ٹو موومنٹ، رائٹ ٹو اون اے پراپرٹی، رائٹ ٹو لیو، رائٹ ٹو ٹیک پارٹ ان دا گورنمنٹ افیئرس. تو وہ آئی. تو پھر کیا ہوا؟ ڈیموکریٹک رائٹس دینا پڑی گورنمنٹ کو. تو اس کے لیے ریگولیشن، انسٹیٹیوشن، بیوروکریٹک اسٹرکچر، سیٹ آف رولز، ریگولیشن. کیا ہوا؟ گورنمنٹ اپنا اسٹرکچر تو ہے وہ بگ کرتی رہی. پھر کیا ہوا؟ یونیورسل سفریج کا جو کانسیپٹ آیا. انشاءاللہ ہم ایک سپریٹ کلاس لیں گے کسی دن یونیورسل سفریج کے کانسیپٹ پہ. یہ الیکشن، ووٹنگ اور ووٹر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ٹاپک ہے ڈیموکریٹک رائٹس میں. اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ یونیورسل سفریج کا کانسیپٹ آیا. یونیورسل سفریج کا کانسیپٹ کیسے آیا کہ تمام انسانوں کو سوسائٹی میں جو رہتے ہیں ان سب کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اسٹیٹ افیئرز میں اپنا حصہ ڈالے. تو اس کے لیے کیا ہوا؟ یونیورسل سفریج کا کانسیپٹ آیا. اچھا، اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں یونیورسل سفریج کا بتاتا چلوں کہ کیا ہے. بیک گراؤنڈ میں اس کا یہ ہے کہ اس سے پہلے جاگیرداروں کو ووٹ کا حق تھا، ایجوکیٹڈ لوگوں کو ووٹ کا حق تھا، خاص فیملیز سے لوگوں کو ووٹ کا حق تھا. جب یونیورسل سفریج کا کانسیپٹ آیا تو یہ طے پایا کہ یار بعض ممالک میں 22 ایج، بعض میں جو ہے 16، بعض میں جو ہے وہ 18، لیکن پھر بعد میں سب کا اتفاق یہ ہوا کہ 18 ایج جو ہے 18 سال کی عمر کے میل اینڈ فیمیل دونوں جو ہے وہ کیا ہوگی؟ یونیورسل سفریج کے اندر آئے گی اور ان کو ووٹ کا حق ہوگا. ڈیموکریٹک رائٹس، لیگل رائٹس ان کو حاصل ہوں گی. پھر آ گیا پبلک پروگرامز. اب ان عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ویلفیئر اسٹیٹ کے کانسیپٹ کو اچیو کرنے کے لیے کیا ہوا کہ گورنمنٹ کو پبلک پروگرامز لانی پڑی، جیسا کہ ایجوکیشن، بزنس، ہیلتھ کیئر، اویئرنیس پروگرامز ہیں، مختلف قسم کے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہو گئی، اپلفٹنگ ہو گئی. سوسائٹی میں جو مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں اس کے لیے کیا ہوا؟ گورنمنٹ پروگرام لائے گئے. تو گورنمنٹ پروگرام کو چلانے کے لیے بیوروکریٹک اسٹرکچر کی ضرورت پڑی، اکانومی میں انٹرونشن کی ضرورت پڑی، نئے ٹیکسیشن لگانے کی ضرورت پڑی. تو گورنمنٹ کا جو اسپیئر تھا، جو اسکوپ تھا، وہ بڑھنے لگا. بگ گورنمنٹ کا کنسیپٹ اور فلرش کرنے لگا. گورنمنٹ کو عوام کی زندگیوں کو ریگولیٹ کرنے کا کیا ہوا؟ اس کے ذریعے بھی ایک اقدام ہوا. اب اگر آپ دیکھ لیں کہ ہیلتھ سیکٹر پاکستان میں بیفور 2018 ہمارے پاس جو ہے صحت کارڈ سسٹم نہیں تھا. پرائیویٹ جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل تھے وہ پرائیویٹ کے پیرالل چلتے تھے. گورنمنٹ کا اپنا اسٹرکچر ہوتا تھا، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز اینڈ سو آن. یہ ان کا اپنا ایک سیٹ اپ ہوتا تھا، اور پرائیویٹ ہاسپٹلز جہاں جس کی جیسی مرضی تھی وہ ہاسپٹل کھولتا.
اپنے مرضی کے ریٹس لگاتا اور ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ رجسٹریشن کر کے جو ہے اپنا پرائیویٹ سیٹ اپ چلا رہا تھا. پبلک پروگرامز کے ذریعے گورنمنٹ نے کیا کیا کہ صحت انصاف کارڈ لائے. اس نے یہ کیا کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج ایک سسٹم لائیں گے. تو کیا ہوا یونیورسل ہیلتھ کوریج سسٹم کے اندر کیا ہوا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے ذریعے جو ہے وہ فری عوام کو علاج ملنے لگا, گورنمنٹ ہاسپٹل میں ملنے لگا, پھر پرائیویٹ ہاسپٹل میں ملنے لگا. تو اس کے ساتھ کیا ہوا, گورنمنٹ اس کنسیپٹ کو آپ ذہن میں رکھیے کہ میں اس ایگزامپل کے ذریعے آپ کو کس طرح سے سمجھاتا ہوں. اس آپ سمجھ چکے ہوں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو. السلام.